گھروں کے ٹوٹنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہونے والے الجھاؤ کو، ہونے والی لڑائی کو، ہونے والی کوئی عدم موافقت کو اپنے میکے بیان کر دیتی ہے، تو پھر یہ شوہر کو گوارا نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کا معاملہ باہر جائے، اگرچہ اس نے زیادتی بھی کی ہو، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری بات کہیں اور جائے۔ انتہائی مجبوری ہو، حالات ایسے ہو جائیں، وہ ایک امر آخر ہے، لیکن عمومی طور پہ جو گھروں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس کو کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ میکے بیان کر دیتی ہیں، پھر وہاں سے چلتی چلتی پورے محلے گلی میں پھیل جاتی ہے، اور وہ نہ بھی اس پہ بات کر رہے ہوں لیکن لہجوں کی تلخی اور رویوں کا تبدل اس شوہر کو بتا دیتا ہے کہ معاملہ کیا ہوا ہے، جو بات ہوئی ہے وہ کیسے پہنچ گئی ہے، اگرچہ انہوں نے اس کا تذکرہ سسرال نے اس کے ساتھ نہ بھی کیا ہو۔ تو یہ ایک جو ہے وہ انسان کو اللہ نے حساسیت دی ہے، وہ ان چیزوں کو محسوس کر لیتا ہے کہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ اور یہاں آج کے زمانے میں تو ہمسائی کو بھی بتا دیا، رشتہ دار کو بھی بتا دیا، وہ واٹس ایپ گروپ بنے ہوتے ہیں، پورے گروپ میں ڈال دیا کہ یہ کیا ماجرا ہوا، اور پھر عجیب رنگ چڑھتا ہے اور خاندان ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں اور طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ اگر کوئی الجھاؤ ہو تو وہ میاں بیوی کے درمیان ہو، آج الجھنیں کل نہیں ہوگی، پھر یاد بھی نہیں ہوگی کہاں کہاں الجھا ہوا تھا۔ زندگی میں الجھنیں ہوتی رہتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، لیکن وہ الجھن ختم ہو جائے گی تو پھر یاد بھی نہیں رہے گا کہاں کہاں الجھن ہوئی تھی۔ لیکن اگر وہ میکے پہنچ گئی یا سسرال پہنچ گئی، وہ الجھن محلے گلی میں پہنچ گئی، تو وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتے، اور کبھی یہ بھولنا چاہیں گے بھی تو کوئی یاد کروا دے گا، تو زندگی کی تلخیاں برقرار رہیں گی۔ اس لیے خاتون کے لیے یہ بہت اہم معاملہ ہے گھروں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کہ جو ہے وہ کبھی بھی اس معاملے کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ میں آپ کے سامنے حضور کا ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، پھر اس بات کا بتنگڑ بنتا ہے، پھر میکے پہنچتی ہے، پھر میکے سے آگے خالاؤں میں، پھر نانی دادی، پتہ نہیں کہاں تک بات چلی جاتی ہے، اور پھر اس پہ تبصرے شروع ہوتے ہیں، اور پھر گھروں کا چین لٹتا ہے، پھر لڑائیاں بڑھتی ہیں، پھر فساد پیدا ہوتے ہیں، پھر طلاق تک نوبت ہوتی ہے، بعض کا بچے بھی ہوتے ہیں، بچے رل جاتے ہیں بیچارے۔ تو ایسے واقعات روز نگاہوں سے گزرتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے، جب آگ لگتی ہے تو وہ بالکل چھوٹے پیمانے سے لگتی ہے، پھر بھڑکتی بھڑکتی وہ پورے جنگل کو جلا دیتی ہے۔ تو خاتون یہ کہے میں نے تو تھوڑی سی بات ہی کی تھی، نہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک دن حضور تشریف فرما تھے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے۔ کیسی ناراضگی تھی کہ حضرت عائشہ بتایا نہیں کہ میں ناراض ہوں، لیکن حضور فرمایا کہ جب تم ناراض ہوتی ہو، یہاں تو میکے تک پتہ ہوتا نا، فرمایا مجھے پتہ ہوتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، ناراضگی چل رہی ہوتی ہے تو مجھے پتہ ہوتا ہے۔ تو حیرت سے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ یعنی میں تو بتاتی نہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہو اور باتوں باتوں میں، عربوں کی عادت ہے نا قسم کر کے بات کرتے ہیں، کوئی بھی اہم بات ہو، واللہ باللہ تاللہ، قسم اٹھا کرتے ہیں۔ تو کہا جب باتوں میں قسم کی نوبت آ جائے اور تمہاری میرے سے کوئی ناراضگی نہ ہو، تو پھر بات کرتے ہوئے تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ پھر تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ اور جب تمہارے اندر کوئی ناراضگی چل رہی ہو تو پھر بات قسم کی آئے تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو کہا یہ اس بات کا سائن ہے کہ کوئی ناراضگی چل رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑی اور عرض کی یا رسول اللہ ما احجر الا اسمک، نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی ہوتے ہیں، نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی طبیعتوں کے تفاوت کی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ ہو بھی گیا تو کتنی حساسیت ہے ناراضگی کے اظہار کا۔ اللہ اکبر، یہ رنگ دیکھیے اور یہ جمال دیکھیے اور یہ خوبصورتی دیکھیے۔ چونکہ حضور سے اگر ناراض ہوتی ہیں تو پھر کوئی ایسی بات تو نہیں کر سکتی، صرف شوہر ہی نہیں رسول بھی تو ہے نا، کتنا بڑا منصب ہے۔ تو اس منصب کا خیال ہے۔ تو کہا کہ عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو بات قسم کی آئے تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو فرمایا لا احجر الا اسمک،
حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی بستے ہیں، دل میں ڈیرے آپ کے ہوتے ہیں، دل میں بسیرے آپ کے ہوتے ہیں. تو طبیعتوں کے اندر ایک دوسرے کا اتنا لحاظ رکھنا، یہ پھر طبیعتوں کے اندر بود کی بجائے قرب پیدا کرتا ہے. ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا